محمود غزنوی ایک دن رات کو سونے کے لیے لیٹا تو وہ کروٹیں بدلنے لگ گیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدلتے بدلتے آدھی رات ہو گئی، اس سے بھی اوپر کا وقت ہو گیا۔ بڑا پریشان کہ نیند کیوں نہیں آ رہی، تو سوچتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی آدمی پریشان ہے جو میری تلاش میں ہے اور اس کی داد رسی نہیں ہو رہی۔ چنانچہ وہ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور شہر کا چکر لگانے لگ گیا کہ میں معلوم کروں کہ کون پریشان ہے۔ ایک مسجد کے پاس سے گزرا تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا اندر اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میری داد رسی کر، میں بہت پریشان ہوں۔ چنانچہ اس نے جب یہ آواز سنی تو وہ مسجد کے اندر گیا، وہ آدمی بیٹھا اللہ کے سامنے رو رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ اس سے مخاطب ہوا کہ وہ اللہ کے بندے، تیری اس التجاؤں نے، تیری ان دعاؤں نے میری نیند حرام کر دی، مجھے نیند نہیں آ رہی، کیا مسئلہ ہے؟ اس آدمی نے جب منہ پھیر کر دیکھا کہ بادشاہ سلامت کھڑے ہیں تو بڑا خوش ہوا کہ اللہ رب العزت نے میری داد رسی کے لیے بادشاہ کو بھیج دیا۔ چنانچہ بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے دربار کا ایک امیر آدمی، اس کی میرے گھر پر بری نظر پڑ گئی ہے، اب وہ میرے گھر والوں کی عزت کے درپے ہے اور ہمارے اوپر سختی کر رہا ہے۔ میں غریب آدمی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ سلامت نے اسے کہا کہ دیکھو ابھی تم چلے جاؤ اور جا کے آرام سے سو جاؤ، کل میرے دربار میں آنا اور اپنی انگوٹھی نکال کر اس آدمی کو دے دیں، اور اسے کہا کہ اب جس وقت یہ تیرے گھر میں آئے یہ آدمی تنگ کرنے کے لیے بری نیت سے، تو آپ فوراً میرے پاس دربار میں چلے آنا۔ اگر کوئی دربان آپ کو روکے تو آپ نے اسے میری یہ انگوٹھی دے دینی ہے کہ بادشاہ سلامت کو جا کے دے۔ چنانچہ اگلی رات وہ آدمی اس کے گھر میں آیا۔ جیسے ہی وہ اس کے گھر میں آیا اپنی بری نیت لے کر، وہ آدمی وہاں سے بھاگا اور سیدھا بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ دربان نے روکا، اس نے کہا کہ یہ انگوٹھی ہے بادشاہ سلامت کی، آپ انہیں جا کر دے دیں اور میرا پیغام دیں کہ میں ملنے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے ہی وہ دربان انگوٹھی لے کر بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا تو بادشاہ اندر سے غصے میں ننگی تلوار لے کر باہر آیا اور اس آدمی کے ساتھ بھاگتا ہوا اس کے گھر پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ امیر آدمی اس کے گھر میں لیٹا ہوا ہے، اس کے کمرے میں لیٹا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت نے اس سے کہا کہ اپنے کمرے کا چراغ گل کر دو۔ چنانچہ چراغ بجھا دیا گیا اور بادشاہ نے اپنی تلوار کے ساتھ اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ واپس اپنے محل میں آیا اس آدمی کو لے کر، اور اس سے جب اس کے ساتھ آیا تو اپنے دربانوں سے کہتا ہے کہ جلدی کرو مجھے بھوک لگی ہے، کھانا لے کر آؤ۔ وہ آدمی جس کی داد رسی کی تھی وہ کھڑا حیران ششدر ہے، بادشاہ سلامت کی طرف دیکھتا وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بادشاہ نے کہا آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کہنے لگا جی حضور۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ دیکھو میں نے تیرے کمرے کا چراغ تو اس لیے گل کروا دیا، اس لیے بند کروا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرا ہی بیٹا ہو اور اس کو دیکھ کر میری پدرانہ شفقت، باپ والی محبت نہ اٹھ جائے اور میں اس پہ عمل نہ کر سکوں اور بدلہ نہ لے سکوں، تیری داد رسی نہ کر سکوں۔ چنانچہ میں نے چراغ گل کر دیا کہ جو بھی ہوگا وہ آج میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا۔ دوسری بات یہ جو بھوک والی ہے، جب سے میں نے تیری وہ بات سنی ہے اس وقت سے میں نے کھانا نہیں کھایا، اور میں نے یہ نیت کی تھی کہ جب تک میں اس کی داد رسی نہیں کر دوں گا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ آج اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تیری یہ حاجت پوری کر دی، تو اب مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، اس وجہ سے میں نے کہا کہ مجھے جلدی کھانا لا کر دو تاکہ میں اپنی بھوک مٹا سکوں۔ ایسے تھے وہ بادشاہ، اللہ سے ڈرنے والے اور مخلوق کی خدمت کرنے والے، اور بادشاہ کا کام بھی یہی ہوتا ہے، امیر کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ جب تک وہ اپنے
رعایا کی کوئی بھی مشکل حل نہ کرے اس وقت تک وہ سکون سے نہ بیٹھے